and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. Viewers, सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा था इलेक्शन की डेट के हवाले से, जिसका आज जवाब दिया है इलेक्शन कमिश्नर ने और मुलाकात से साफ इनकार कर दिया है। सिकंदर सुल्तान राजा जो कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने आम इंतखाबात की तारीख़ से मुतल्लिक़ सदर के ख़त का जवाब दिया। उन्होंने उसमें लिखा है कि अब इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 में 26 जून को जो तरमीम की गई है उसके मुताबिक पहले गो सदर इलेक्शन की तारीख के लिए कमीशन से मुशावरत करता था, लेकिन अब सेक्शन 57 में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन को तारीख़ या तारीख़ें देने का मुकम्मल इख्तियार है। ये वही बात है जो पहले भी अपने वीलॉग्स में मैं कर चुकी हूँ कि बिल्कुल जो एक सेरेमोनियल रोल भी था सदर का कि वो ख़त लिख सकता था, तारीख़ दे सकता था, वो ख़त्म करके गई है पीडीएम गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन को एक एटोनमस इदारा बना के गई है, ताकि अगर उसको कोई हुक्म कहीं से किसी ने देना हो कि आपने इलेक्शन नहीं कराना या आपने क्या करना है, तो वो डायरेक्टली दे सके। बीच में जो एक रूट था सदर का, उसको बिल्कुल ही निकाल दिया गया है। ये डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स के ख़िलाफ़ है। चेक्स एंड बैलेंसेस सिस्टम में मेंटेन ही इसलिए होते हैं कि 2-3 जगह पे कंसल्टेशंस के बाद हर स्टेप पे हर लॉ पास होने से पहले जा रहा हो, उसकी मंजूरी कहीं ना कहीं से लेनी पड़ती हो, ताकि किसी एक शख्स का या किसी एक इदारे का इतना कंट्रोल ना हो जाए चीज़ों पे कि वो उसे एक्सप्लॉइट कर सके। इसलिए कहते हैं कि डेमोक्रेसी को एक दफ़ा कानून में लिख देना आसान होता है, जमहूरी लफ्ज़ लिखना, जमहूरी रवैयों को ऐसी शिकों में ज़ाहिर करना जिससे पता चले कि एक डेमोक्रेटिक मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक अलहदा चीज़ है। बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिस, तो आप उसकी प्रैक्टिस में भी देखेंगे कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में ऐसे हीले बहाने निकाल लिए जाते हैं उसकी इंटरप्रिटेशन में, कभी उसमें तरमीम करके, कभी उसको बिल्कुल ही साइड लाइन करके, कि जितना मर्ज़ी जमहूरियत पसंद आइन हो वो साइड पे रह जाता है बेचारा और मर्ज़ी चलती है हैंडफुल ऑफ पीपल की। यही हुआ है इस सारे मामले में। और पाकिस्तान का सदर जो है वो इस वक्त इतना बेतौकीर हो चुका है कि सिविल सर्वेंट्स भी उसकी बात नहीं मान रहे। जो एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी था उसने उनकी बिल्कुल जो हुक्मदूली की थी उसके ख़िलाफ़ जो बयानात दिए वो टीवी पे चलते रहे। दूसरी खातून जिनको नामज़द किया गया कि आप जाके उनको ज्वाइन करें, उन्होंने ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। तो एक बात तो तय है कि ब्यूरोक्रेसी अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करती। यकीनन उनको कहीं से इतना कॉन्फिडेंस दिया गया है, ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आप प्रेसिडेंट हाउस को इतना आउट ऑफ ऑर्डर कर दें, इररेलेवेंट कर दें कि सदर या तो खुद ही मजबूर हो जाएं कि वो इस्तीफ़ा दें और घर जाएं और फिर वहाँ पे अपनी मर्ज़ी का सदर लगाया जाए, या फिर वो बैठे रहें और इररेलेवेंट रहें सिस्टम से, और जब टाइम आएगा तब देखा जाएगा। बट एट द सेम टाइम जो इलेक्शन कमिश्नर हैं हमारे सिकंदर सुल्तान राजा, उन्होंने अमेरिकन एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात की है। तो मैंने इस पर काफ़ी सोचा। मैंने कहा सदर से नहीं मिल रहे और अमेरिकन एम्बेसडर से मिल रहे हैं, तो मुझे ख्याल आया कि शायद फ़ंड्स मांगने गए हों, अंदर से इलेक्शन कराना चाहते होंगे राजा साहब, लेकिन उनके पास क्योंकि फ़ंड्स नहीं हैं तो शायद उन्होंने कहा हो कि इलेक्शन के लिए हम मिल लेते हैं, अमेरिकन एम्बेसडर से दरख्वास्त करते हैं कि हम क्योंकि जमहूरियत पसंद लोग हैं और हमारे पास इलेक्शन कराने के पैसे नहीं हैं तो आप ही पैसे दे दें। इसके अलावा और कोई वजह मुझे समझ में नहीं आई उनकी मुलाकात की। इसके अलावा एक ऐसा मुल्क जहाँ पे रोज़ एक नया शगुफ़ा छोड़ा जाता है, वहाँ पे चेयरमैन एफबीआर ने कहा है कि हम बिल्कुल बेबस हैं और करप्शन के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। किसकी करप्शन? वो लोग जो ख़ुद एफबीआर में काम करते हैं, सरकारी मुलाजमीन। चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ज़ुबैर अमजद टवाना ने इंकशाफ किया है कि एफबीआर में 500 से 600 अरब की करप्शन होती है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इदारे के लिए मुमकिन ही नहीं कि एफबीआर की तमाम जो तकरीबन 25,000 मुलाजमीन हैं हम उनके असासे चेक कर सकें। और उन्होंने कहा कि एफबीआर के जो मुलाजमीन हैं वो खुद ही जब प्रमोट होते हैं या जब इंडक्ट होते हैं तो उनका काम होता है कि वो अपने असासे ज़ाहिर कर दें। अब लोगों को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि अगर एफबीआर के अंदर 25,000 मुलाजमीन इतनी करप्शन करते हैं तो बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में कितनी होती होगी। और अगर कैपेबिलिटी और कैपेसिटी एफबीआर की इतनी भी नहीं है कि वो 25,000 अपने ही मुलाजमीन के असासे चेक कर सके, तो वो बाकी जो 24 करोड़ लोग हैं उनके असासे कैसे चेक करेगा।
اور پھر جب وہ کسی کے چیک کر لیتا ہے اثاثے تو پھر اتنی اندر کی ڈیٹیلز لے آتا ہے کہ وہ کتنا کرپٹ ہے، وہ سن کے ہم دنگ رہ جاتے ہیں. اور اسی لیے آپ کو یہ بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہمارا سسٹم، ہماری وہ ری اسٹرکچرنگ، دا فیمس ری اسٹرکچرنگ جس کی IMF بار بار بات کرتا ہے، وہ کیوں نہیں ہو پاتی؟ ٹیکس ریفارمز کیوں نہیں ہو پاتے؟ کیوں نہیں چینجز کوئی آنے دیتا؟ وہ یہی 25,000 لوگ ہوں گے، اس سے بھی زیادہ ہوں گے اور ڈپارٹمنٹس میں، کیونکہ یہ جو اسٹیٹس کو ہے اس سارے سسٹم میں، جس میں رشوت لینا اور دینا سوٹ کرتا ہے ان 25,000 لوگوں کو FBR میں، وہ کیوں چینجز آنے دیں گے؟ یہ ایک صرف چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ آج ان کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے خود مانا ہے کہ ہم تو اپنے ڈپارٹمنٹ کی کرپشن نہیں چیک کر سکتے، باقیوں کی کیا بات کریں. ڈالر 300 کراس کر گیا ہے، 314 روپے کا ہو گیا ہے، اور ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے 25 لائف سیونگ ڈرگس کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. یہ ایک بالکل صرف آج کے دن کی خبروں کا میں نے آپ کو برڈز آئی ویو دیا ہے. اینڈ وائل دس از دا اسٹیٹ آف افیئرز، ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں یہ صورتحال ہے. وہاں پہ ہمارے نگران وزیر اعظم، جن کو ابھی آئے ہوئے 1 ہفتہ ہوا ہے غالباً، ان کا سوٹڈ بوٹڈ ہونا، ان کا انگریزی میں کیبنٹ سے خطاب کرنا، ان کو ایک دم سے سیاسی رنگ جو ہم نے دیکھا، فوٹو آپس کرنا، لوگوں کو جا کے گلے لگانا، بچی کے ساتھ ڈینٹسٹ کی کلینک پہ تصویریں کھنچوانا، ابھی ہم وہی نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ انہوں نے ہمیں یوسف رضا گیلانی کی یاد دلا دی. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کوئی کہتا ہے کہ لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، اگر جا رہے ہیں تو کیا ہو گیا؟ کسی سے میں پوچھوں، کہتے ہیں جی لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو کیا ہو گیا اگر ملک لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اور یہ جملہ انہوں نے جس طریقے سے کہا وہ آپ سب نے دیکھا ہوگا، آپ سب نے سنا ہوگا. یہ ایک زناٹے دار تھپڑ تھا پاکستانی عوام کے منہ پہ. اس سے بہتر ایکسپلینیشن ہو ہی نہیں سکتی. اس سے پہلے بھی بیکی اینڈرسن CNN کی جرنلسٹ ہیں، وہ انٹرویو کر رہی تھی یوسف رضا گیلانی سے، اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم انہوں نے کہا تھا کہ لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں وی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ان پاکستان اینی مور. تو گیلانی صاحب نے کہا تھا دین واٹ از اسٹاپنگ دیم، وائی ڈونٹ دے لیو. تو آپ نوٹ کریں مائنڈ سیٹ اور الفاظ کا چناؤ کتنا ایک دوسرے کے ساتھ میچ کر رہا ہے. یہ ہے وہ ایلیٹ، ہینڈ فل آف ایلیٹ، جس کے لیے اصل میں یہ ملک بنا ہے. میں اور آپ 24 کروڑ جتنے بھی ہم لوگ ہیں، ہم تو ایسے ہی خواہ اس میں رہ رہے ہیں. اصل میں یہ ان کا ملک ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب ان کو آئینہ دکھایا جائے، جب ان کو بتایا جائے کہ آپ تو پبلک سروس کے لیے بیٹھے ہیں اور آپ وہ سروس ڈیلیوری آج تک نہیں کر پائے، تو یہ جواب میں ایسی باتیں کہتے ہیں. اس کے علاوہ اگر میں جواب دینا چاہوں وزیر اعظم کو، تو جواب دینے کے لیے تو میرے سامنے ایک لسٹ موجود ہے. میں اس لسٹ کو جلدی سے آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں کہ جب لوگ ملک چھوڑ کے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جا رہے ہیں تو کیا ہو گیا. تو میں آپ کو وہ لسٹ پڑھ کے سنا دیتی ہوں. لیبر شارٹیج، برین ڈرین، ہائیلی اسکلڈ لوگ آپ کے چلے جاتے ہیں، پروڈکٹیوٹی آپ کی کم ہو جاتی ہے، اکنامک گروتھ آپ کی لو ہو جاتی ہے، ٹیکس ریونیو میں لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹیکس ہی نہیں آپ اکٹھا کر پائیں گے تو ملک کہاں سے چلائیں گے. سوشل سروسز میں اسٹرین آ جاتا ہے کیونکہ لوگ ہی نہیں ہوتے جابس کرنے کے لیے. ایجنگ پاپولیشن، بہت سارے ملک آج ایسے ہیں، جاپان اینڈ جرمنی اس کی اگزامپل ہیں، کینیڈا، جس میں یوتھ نہیں ہے، جس میں کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ایجڈ پاپولیشن زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے وہ باہر سے اپنے ویزاز ریلیکس کر کے، اپنی PR پالیسیز ریلیکس کر کے، امیگریشن میں لوگوں کو انکریج کر کے ادھر بلا رہے ہیں. پاکستان تو ایسا ملک بھی نہیں ہے کہ اگر یہاں پر اسکل لیبر کم ہو جائے تو آپ اوپن کر دیں تو دنیا یہاں بھاگی آئے گی. اس کے علاوہ انٹرپرینورشپ تو ہوگی نہیں. وائی وڈ پیپل انویسٹ؟ اسٹارٹ اپس کیوں آئیں گے؟ لاس آف کلچرل ڈائیورسٹی، آپ کی ڈائیورسٹی ختم ہو جائے گی. ویسے ہی ہم نے اس کو کبھی ویلیو نہیں کیا، لیکن اگر کوئی تھوڑی بہت موجود ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. فیملی سپریشن، کیونکہ اگر کسی ایک خاندان کے شخص کو کمانے کے لیے کہیں اور جانا پڑتا ہے، وہ غربت سے، اکنامک کرائسس سے مجبور ہو کے جا رہا ہے، تو پھر یہ جو ایک ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہوتا ہے. انکریزڈ ان ایمپلائمنٹ، اس کے علاوہ اسٹرین آن ہیلتھ کیئر، کیونکہ ظاہر ہے ایجنگ پاپولیشن بڑھے گی اور آپ کے پاس اتنے ڈاکٹرز نہیں ہوں گے تو آپ اس سے کیسے کیٹر کریں گے. سوشل انریسٹ علیحدہ ہوگا، جو ہم آج کل بھی وٹنس کر رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اشرافیہ، ایلیٹ اور گورنمنٹ کو اس سے فرق نہیں پڑتا، اس لیے انہوں نے اس کا ذکر ہی کبھی نہیں کیا. پاورٹی بڑھے گی، انفراسٹرکچر ڈکے ہوگا، ایجوکیشن کی کوالٹی کم ہوگی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئے گی. برین گین کہیں اور ہوگا،
یعنی کہ جو لوگ آپ کے ملک سے جائیں گے وہ اپنی سروسز جا کے کہیں اور پرووائڈ کریں گے، تو دوسرا ملک یا کوئی اور خطہ ترقی کرے گا، آپ جو ہے وہ ترقی نہیں کر پائیں گے۔ اس کے علاوہ ڈپلیشن آف نیچرل ریسورسز، ڈپلیشن آف ایکوالٹی، سب سے بڑی بات انکم ان ایکوالٹی بڑھ جاتی ہے، ڈکلائن ان ہاؤسنگ ڈیمانڈ، اور آپ کی جو ریئل اسٹیٹ ہے اگر وہ آپ کا بہت بڑا اسٹرینتھ اور فورٹے آپ اسے سمجھتے ہیں، تو جب اس کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہوگی تو اس کا کیا فائدہ ہے۔ اسی طرح امیگریشن کاسٹس بڑھ جائیں گی، لاس آف سوشل نیٹ ورکس، امپیکٹ آن ایگریکلچر، لاس آف ٹریڈیشنز، آف کورس آپ کا کلچر ہی ختم ہو جائے گا، ٹریڈیشنز ہی آہستہ آہستہ ڈکے کریں گے، کلچر ہی آپ کو نظر نہیں آئے گا اپنے ارد گرد، تو آپ کی جو ملک کی ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے جو فیسٹیولز کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتی ہے وہ بھی ڈکلائن کی طرف جائے گی۔ اس کے علاوہ انویسٹمنٹس میں ڈکلائن آئے گا، نیگیٹو ڈیموگرافک شفٹس، ایج اور جینڈر کا جو ایک بیلنس ہوتا ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ریڈیوسڈ لوکل کنزمپشن، پروڈکٹیوٹی ہوگی نہیں تو لوکل کنزمپشن کہاں سے ہونی ہے۔ اس کے علاوہ اسٹرین آن دا لیگل سسٹم، لینگویج شفٹس آئے گا، سو آپ کا بیسکلی جو پورا پیراڈائم ہے نیشنل سیکیورٹی کا وہی آؤٹ آف پلیس ہو جائے گا۔ اور اگر ابھی بھی وزیر اعظم یہ سب کچھ اگر جانتے ہیں تو وہ کہتے ہی نہ یہ سب کچھ، لیکن اگر یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی ان کو ضرورت ہے کہ ان کو سمجھایا جائے کہ اگر لوگ یہاں سے چلے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا، تو وہ بوٹ والی گریک ٹریجڈی بار بار ریپیٹ ہوگی۔ غریب لوگ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں گے، چاہے لیگل طریقے سے جائیں اللیگل طریقے سے جائیں، وہ یہاں سے جان چھڑانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ چلے جائیں، آپ کے جانے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بیسک ہیومن نیڈ، اے پلیس ٹو بلانگ، ایک جگہ جسے آپ گھر کہہ سکیں، آپ کے اس جملے نے لوگوں سے وہ چھین لیا۔ اور آج آئی ایم ویری گلیڈ لوگوں نے اس کا بہت رسپانس دیا ہے، گو کہ بنتا تو یہ تھا کہ اس گورنمنٹ کو کچھ چانس دیا جاتا، نمبر 1 کہ کیئر ٹیکر ہیں، 2 ان کو آئے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے ہیں، لیکن جو دن بدن ان کے انداز بدلے ہیں اور آج جس بے رحمی سے انہوں نے یہ جملہ کہا ہے، اس کے بعد جو ان کو رسپانس ملا ہے، شاید آئی ایم ناٹ شیور، کیونکہ ایگزامپلز نہیں ہیں ایسی کہ ہماری اشرافیہ کو فرق پڑتا ہو، شاید ان کو پتہ چلے کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ کتنا ان ہیومن تھا اور کتنا آؤٹ آف پلیس تھا۔ I'll see you tomorrow.